مقدس جھاڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی مقدر کا سلطان۔ راوی مقدر علی، تحریر سید عباس ہمدانی۔ قسط نمبر 6۔ چیانگ مائی کے ان پر اسرار جنگلوں میں میری زندگی کسی عام بچے جیسی نہیں تھی۔ جب میری عمر محض 3 سال تھی تب سے ہی اراجان سومساک، زمان بابا اور اماں مہر النساء نے مل کر میرے وجود کو 3 مختلف جہتوں میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ میرے دن سورج نکلنے سے بہت پہلے شروع ہوتے اور رات ستاروں کی گفتگو پر ختم ہوتی۔ اراجان سومساک مجھے گھنے بانس کے جنگلوں میں لے جاتے تھے۔ ان کی تربیت کا طریقہ نہایت سخت تھا۔ وہ میرے پاؤں میں بھاری وزن باندھ دیتے اور مجھے ڈوئی سوتھیپ کی ڈھلوانوں پر دوڑنے کا حکم دیتے۔ وہ کہتے، مقدر، موئے تھائی صرف ہاتھ پاؤں چلانے کا نام نہیں، یہ اپنے دشمن کے ارادوں کو پڑھنے کا فن ہے۔ ایک بار انہوں نے میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی اور مجھے بانس کے جھنڈ میں کھڑا کر دیا۔ وہ خود خاموشی سے ادھر ادھر گھومتے اور اچانک کسی بھی سمت سے مجھ پر جھاڑی سے وار کرتے۔ شروع میں بہت پٹا، میرا جسم نیلے نشانات سے بھر گیا، لیکن آہستہ آہستہ میرے کانوں نے ہوا کے کٹاؤ کو پہچاننا شروع کر دیا۔ اب اراجان کسی چھڑی پر مجھ سے جب وار کرتے تو پہلے ہی میرا جسم خود بخود حرکت کرتا اور وار خالی چلا جاتا۔ انہوں نے میرے گھٹنوں اور کوہنیوں کو کیلے کے درختوں پر ضربیں لگا لگا کر اتنا سخت کر دیا تھا کہ میں ایک ہی وار میں سے موٹی لکڑی توڑ لیتا تھا۔ اراجان سومساک کے ساتھ جنگلی ہاتھی غیر معمولی طور پر مانوس تھے۔ وہ مجھے بلا خوف ان کے قریب لے جاتے، آہستہ آہستہ مجھے ان کی دنیا سے روشناس کراتے۔ میں ہاتھیوں کے ساتھ کھیلتا، کبھی ان کے دانتوں پر بیٹھ جاتا۔ شروع میں سومساک مجھے سوار کراتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ میں اتنا پھرتیلا ہو گیا کہ میں دانت پکڑ کر سر سے ہاتھی کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا، کبھی ان کے پہلو سے چلتا اور یوں ان کی فطرت کو سمجھنے لگا۔ ہاتھی پہلے خبردار کرتے ہیں، کان پھیلاتے ہیں، زمین پر وزن جما لیتے ہیں، پھر اگر لڑنا ہو تو پورے جسم کے مرکز سے وار کرتے ہیں۔ طاقت ہاتھ میں نہیں، وجود میں ہوتی ہے۔ ان کا غصہ اندھا نہیں ہوتا، وہ صبر، دباؤ اور ایک فیصلہ کن دھکے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی انداز موئی تھائی کے ہاتھی سٹائل میں ہے۔ مضبوط، بھاری قدم، کلنچ میں دباؤ اور ایک بھرپور گھٹنا، کم حرکت، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی میں زمان بابا کے ساتھ ہوتا۔ وہ مجھے پامسٹری اور علم نجوم کے وہ رموز سکھاتے جو صدیوں سے سینہ بسینہ چلے آ رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتے، دیکھو مقدر، یہ تمہارے ہاتھ کی ابری ہوئی زہرہ کی لہریں بتاتی ہیں کہ تمہاری زندگی میں عورتوں کا کردار بہت اہم ہوگا، اور یہ مریخ کا ابھار تمہاری جنگجو فطرت کی گواہی دیتا ہے۔ رات کے سناٹے میں ہم پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھتے اور وہ مجھے آسمان پر پھیلے ستاروں کی جھرمٹ دکھاتے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کس طرح ستارے انسانی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کیسے وقت مقررہ سے پہلے آنے والی طوفان کی آہٹ ستاروں کی چال سے پہچانی جا سکتی ہے۔ پامسٹری میں وہ مجھے چہرے کے نقوش اور ہاتھوں کی پوروں سے انسان کے اندر چھپے منافق یا دوست کو پہچاننے کا ملکہ عطا کر رہے تھے۔ ان سب کے درمیان اماں مہر النساء میری روح کی آبیاری کر رہی تھی۔ جب میں راجان کی تربیت سے تھک کر چور ہو جاتا یا زمان بابا کے علمی بوجھ سے میرا سر چکرانے لگتا تو اماں مجھے اپنے پاس بٹھا لیتی۔ وہ مجھے ذکر قلبی سکھاتی۔ وہ کہتی، بیٹے، جب تک تمہارا دل قابو میں نہیں، تمہارا ہاتھ کبھی صحیح وار نہیں کر پائے گا۔ انہوں نے مجھے سانس لینے کے وہ طریقے سکھائے جنہیں حبس دم کہا جاتا ہے۔ ان کی برکت سے میں پانی کے اندر منٹوں تک اپنی سانس روک سکتا تھا، اور انتہائی غصے یا خوف کی حالت میں بھی میری دل کی دھڑکن نارمل رہتی۔ اماں نے میرے اندر ایک ایسی روحانی طاقت بھر دی تھی کہ میں اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر بھی باہر سے آنے والی کسی بھی جاندار کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ یہ تربیت صرف جسمانی مشقت نہیں تھی، بلکہ یہ مجھے اس عظیم مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا جس کا انکشاف برسوں بعد ہونا تھا۔
میں 10 سال کی عمر میں ایک ایسا بچہ بن چکا تھا جس کے ہاتھوں میں راجان کی بجلی تھی، ذہن میں زمان بابا کی حکمت اور سینے میں اماں مہر النساء کا روحانی نور۔ شرم و شیخ کی مصنوعی روشنیاں ابھی پیچھے چھوٹے 2 گھنٹے ہی بیتے تھے کہ صحرائے سینا کی سنگلاخ ہیبت نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر نظر آتی 220 کلومیٹر کی یہ طویل مسافت محض سڑک کا سفر نہیں تھی، بلکہ صدیوں پر محیط وقت کی ایک ایسی پگڈنڈی تھی جو ماضی کے دریچوں کی طرف مڑتی تھی۔ جب میں سینٹ کیتھرین کے دامن میں پہنچا تو رات کا آخری پہر اپنی تمام تر خاموشیوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ سامنے کوہ طور کی فلک بوس چوٹی کھڑی تھی جو اندھیرے کے لبادے میں کسی دیو ہیکل سائے کی مانت دکھائی دیتی تھی۔ دل میں ایک عجیب تڑپ مجزن تھی کہ اس خاک پاک پر کبھی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پڑے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ وہ مقام تجلی ہے جس کی عظمت کی قسم خود خالق کائنات نے کھائی ہے، جبکہ مسیحیوں کے لیے یہ 4 صدی سے ایثار و عقیدت کے وہ خانقاہ ہے کہ جس نے وقت کے ہر تند و تیز طوفان کا پامردی سے مقابلہ کیا ہے۔ چوٹی پر پہنچ کر جب صبح صادق کی پہلی کرن نے پہاڑوں کے ماتھے کو چھوا تو سنگلاخ چٹانوں سے سونا ابلنے لگا۔ وہ سحر انگیز منظر دیکھ کر میری آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ وہاں کی گہری خاموشی میں ایک ایسی وجدانی گونج تھی جو روح کے نہاں خانوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ نیچے اتر کر جب میں نے خانقاہ کے قدیم دیواروں کے سائے میں اس مقدس جھاڑی کو دیکھا جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہری بھری تھی تو عقل انسانی دنگ رہ گئی۔ ایک طرف مسجد کا بلند مینار تھا اور دوسری طرف چرچ کی گھنٹی۔ تاریخ، مذہب اور روحانیت کا ایک ایسا بے مثال سنگم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے وہاں صرف بے جان پتھر اور عمارتیں نہیں دیکھیں، بلکہ اپنی روح کو ایک ابدی سکون میں بھیگتے ہوئے محسوس کیا۔ چرچ کے اندر قدم رکھتے ہی ٹھنڈک اور بخور کی محصور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ اونچی چھت سے لٹکتے بھاری فانوس کسی قدیم پہرے دار کی طرح ساکت و جامد تھے۔ دیواروں پر بنے سنہری موزیک موم بتیوں کی لرزتی ہوئی لو میں اس طرح چمک رہے تھے جیسے کوئی آسمانی بجلی پتھروں کے حصار میں قید کر دی گئی ہو جو صدیوں سے اپنی تابانی بکھیر رہی ہو۔ میں چرچ کے پر اسرار خاموشی سے نکل کر جب صحن میں آیا تو میری نظر اس سفید مینار پر پڑی جو سینا کے تپتے ہوئے پہاڑوں کے پس منظر میں نہایت وقار سے کھڑا تھا۔ چرچ کی گھنٹیوں کی آواز ابھی فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی کہ مسجد کی سادگی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہاں نہ کوئی رنگین نقش و نگار تھے اور نہ ہی سونے کی ملمکاری، مگر ان قدیم پتھروں میں ایک ایسی ہم آہنگی تھی جو پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ سچائی کے رستے جدا ہو کر بھی ایک ہی مرکز پر ملتے ہیں۔ میں نے وہاں نہایت خضوع و خشوع سے نماز ادا کی اور جب باہر نکل کر مینار کو بغور دیکھنے لگا تو اچانک ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو مارتھا میرے پیچھے کھڑی تھی، اس مینار کو یوں تک رہی تھی جیسے کسی پیچیدہ نقشے کی آخری کڑی مل گئی ہو۔ اس نے دبی آواز میں سرگوشی کی، تم جانتے ہو اس مسجد کا رخ قبلہ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، جیسے یہ خود بھی کسی پرانے راز کی امین ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جانتا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس جگہ بچھڑے ہوئوں کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہاں پورا ہوا تھا تو یقیناً ہمیں بھی حق کی رہنمائی ملے گی۔ مارتا نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، مسٹر علی، تم بہت پراسرار باتیں کرتے ہو۔ میں نے الٹا سوال داغ دیا کہ تم تو قدیم تاریخ کھوجنے والی ہو، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ مارتھا نے مجھے تولتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور پھر ہم دونوں برننگ بش یعنی مقدس جھاڑی کی سمت چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے جوتے اتارے اور خاموش کھڑے ہو گئے۔ میں تصورات کی دنیا میں کھو گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے ہوں گے تو ان پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ بائبل کے مطابق انہوں نے اس جھاڑی کے وسط میں ایک نورانی ہستی کو دیکھا تھا۔ جب انہوں نے خدا کا نام پوچھا تو جواب ملا، یہوہ، یعنی اے وہ۔ یہودی آج بھی اللہ کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں یہ نام 6832 مرتبہ آیا ہے۔
مگر اس نام کو بلند آواز میں پکارنے کی سخت ممانعت ہے، کیونکہ وہ اسے بے ادبی تصور کرتے ہیں۔ قدیم دور میں اس نام کی بے حرمتی پر سنگسار کرنے کی سزا رائج تھی۔ انہوں نے سال میں ایک دن مقرر کر رکھا تھا جب سب پاک صاف ہو کر بیت المقدس میں جمع ہوتے۔ جب قوم کا سب سے مقدس شخص پکارتا یا ہوا تو سب عقیدت سے سر جھکا لیتے۔ اس دن وہ دشمن کے حملے کے باوجود ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ امن کا دن ہوتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری اسلامی روحانیت میں بھی ایک اسم اعظم ہے جو یا ہوا سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے اپنی ماں کا یاد کروایا ہوا وہ وظیفہ یاد آیا اور میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میرا پورا وجود لرزنے لگا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ مارتھا نے پریشانی میں کچھ پوچھنا چاہا، مگر میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے غیب سے تجلیات کا کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ ہر طرف نور کا سیلاب تھا۔ پھر چشم تصور میں مجھے دریا نیل اور اس کے قریب ایک بستی نظر آئی۔ وہاں ایک قدیم چھوٹا مینار میری توجہ کا مرکز بنا، جس کی ایک اپنی جداگانہ پہچان تھی۔ اس کے قریب سے گزرتی سڑک پر مجھے ایک بڑا گھر دکھائی دیا جس کا لکڑی کا وزنی سیاہ دروازہ تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو طبیعت ایک عجیب سکون سے لبریز تھی۔ مجھے اپنی منزل کا اشارہ مل چکا تھا۔ میں ابھی اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک ناقابل فہم واقعہ پیش آیا۔ میں نے جب ادب سے اپنا سر جھکایا تو محسوس ہوا کہ کوئی چیز میرے بالوں کو چھوتی ہوئی جھاڑی میں جا گھسی ہے۔ اسی لمحے مارتھا کی دلدوز چیخ سنائی دی۔ وہ میرے دائیں جانب بیٹھی تھی اور اپنا کاندھا تھامے ہوئی تھی، جہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ہم پر جان لیوا حملہ ہو چکا ہے۔ میرے سر کے بالوں سے چھو کر گزرنے والی چیز دراصل ایک مہلک تیر تھا، جیسے کسی کراس بو سے نہایت مہارت کے ساتھ چلایا گیا ہو۔ سکون کا وہ لمحہ پل بھر میں خوف اور اضطراب میں بدل گیا تھا، اور اب ہم ایک انجانے دشمن کے نشانے پر تھے۔ جاری ہے۔